ہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وی کین ٹیک کیئر آف دیم. اب ہمارے پاس وی آر اے پاورفل کنٹری ان ٹرمز آف ڈیفینس. اور اس وقت جب یہ ہوا اٹ واز اے ماسٹر اسٹروک بیکاز بہت سارے لوگ ایجیٹیٹڈ تھے کہ بھائی اس دوحہ پہ بومنگ ہو گئی ہے. اب جس طرح سے فیلڈ مارشل آصم منیر کا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو کوششیں ہیں، خاص کر کے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ مئی میں جو کچھ ہوا اور کس طرح سے بھارت کو جواب دیا گیا، اس میں ایک بڑا کردار نظر آتا ہے پاکستان کا. ایک نیا امیج ابھر کے دنیا کے سامنے آیا ہے. ہندوستان کے ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا ایئر فورس اتنی بڑی ایئر فورس کو بڑے ایڈوانس پلینز کو آرام سے گرایا. دوحہ کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے اور امیڈیٹلی آفٹر دوحہ یہ ہوا ہے. اس چیز کا امپیکٹ کچھ ہمیں اسرائیلیز پہ پڑتا ہوا نظر آئے گا؟ نیتن یاہو صاحب کسی قسم کے کوئی دباؤ کا شکار ہوں گے؟ نیتن یاہو نے پبلکلی کہا ہے کہ ہم پھر جائیں گے، اگر حماس ادھر ہو ہم پھر جائیں گے، اور نہ صرف ادھر، جدھر بھی وہ ہوں. ایران بھی خوش ہے، سعودی خوش ہیں، ہم خوش ہیں، اور امریکہ بھی لگتا ہے خوش ہے، اور چین تو بہت ہی خوش ہے. تو پھر کس کے کون ہے جو ناخوش ہے؟ اب پاکستان کا ڈیفینس اسٹرینتھ سعودیوں کا ڈیفینس اسٹرینتھ ہے. they are defending, اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں through these countries. پیسے چاہیے، مدد کریں. ٹینکوں میں تیل جانا ہوگا. السلام علیکم. اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی تذکرے کے حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت ہر زبان زد عام ہے، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس کو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں دفاع کے حوالے سے. لیکن ایسا نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسے معاہدے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب دیگر ممالک یا دیگر بڑی طاقتیں اس معاہدے کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپنے لیے کچھ خطرات بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ معاہدہ خطے پر کیا اثر ڈالے گا؟ مستقبل میں اس معاہدے کے ہم کیا اثرات دیکھ سکیں گے جنوبی ایشیائی ممالک میں خلیجی ریاستوں کے حوالے سے، یا جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس خطے کا ایک نیا نیٹو بننے جا رہا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی مزید سامنے آنی ہیں؟ انہی چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے کچھ گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار ظفر ہلالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، پلیجر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سر. جاننا آپ سے سر یہی چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو یہ نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، تصویر کا ایک یہی رخ ہے یا اس کے کچھ اور ہمیں بھی پہلو نظر آتے ہیں؟ دوسری چیز ہے کہ جغرافیائی صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا اس کی کوئی ضرورت تھی یا پھر ہم اس کو کسی رد عمل کے طور پر لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، دوسری بات پہلے لے لیتے ہیں کہ ضرورت تھی کہ نہیں. اگر ضرورت نہیں ہوتی تو دونوں ملک اگری نہیں کرتے ہیں، مانے کہ کوئی ضرورت تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک اگریمنٹ ہونا چاہیے. تو آپ کا سوال کا جواب ہے ہاں ضرورت تھا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ایک ڈیفنس اگریمنٹ ان ایگزسٹنس تھا، اور ہمارے اپ ٹو 14,000 ٹروپس جو ہیں بیسڈ ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں. مگر اس لیے اس وقت تو یہی ہو رہا ہے، اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا نا کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. ان کے ٹروپس ہمارے وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے پاس جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وی کین ٹیک کیئر آف دیم. مگر ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ، اینڈ وی آر بردر کنٹریز. اور سعودی عربیہ کا تو ایک یونیک پوزیشن ہے. تو یہ تھے وجہ جو ہم فوراً جو وہ چاہتے ہیں کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر کرتے ہیں. اب ہمارے پاس وی آر اے پاورفل کنٹری ان ٹرمز آف ڈیفینس، اور ہم ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ کی سیٹنگ ایسی تھی اسپیسیفکلی کہ اٹیک آن another نیبرنگ گلف کنٹری. تو ہمارا سوچ یہ تھا، ان کا بھی سوچ یہ تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے ایک کو میوچل ڈیفینس کی بات کریں تو ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ دیٹ ول ہیو این امپیکٹ آن آور اینیمیز، آن دیئر اینیمیز، سعودی عربیہ کی دشمنوں کے ساتھ اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا معاہدہ تھا، بڑا ڈسٹنکٹیو تھا، بڑا. اور اس وقت جب یہ ہوا
اٹ واز اے ماسٹر اسٹروک بیکاز بہت سارے لوگ ایجیٹیٹڈ تھے کہ بھائی اس دوحہ پہ بومنگ ہو گئی ہے تو اب ادھر سے بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ہم نے سعودی عربیہ نے کہا ہمارے پاس یہ ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ واز ویری ویل ٹائمڈ, اور میرے خیال میں اٹس ویری نیسیسری ان کو اور ہمارے لیے بھی ایک بڑی ایک, میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم دو مسجدوں کو جو سب سے زیادہ ہم ان کی ڈیفینس کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بڑی اچھی بات ہے. ہاؤ کین یو سے نو؟ یو ہیو ٹو سے یس, اینڈ وی سیڈ یس, اور ہم خوش ہیں کہ یہ ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑے ہمارے کو بھی اور ان کو بھی ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا, اب جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو کوششیں ہیں, خاص کر کے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ مئی میں جو کچھ ہوا اور کس طرح سے بھارت کو جواب دیا گیا, اس میں ایک بڑا کردار نظر آتا ہے پاکستان کا, ایک نیا امیج ابھر کے دنیا کے سامنے آیا ہے. تو کیا سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ یہ کرنا ایک اس چیز کو بھی, اس سینیریو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو پاور تھی اس کا اندازہ لگا لیا کہ اس وقت پاکستان کتنا مضبوط دفاع رکھتا ہے, تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ کیا اس خطے میں کوئی نیا عسکری اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے؟ کیا سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیے, اگر سعودی عربیہ کو سوچتا کہ ان کے ڈیفینس افیکٹونیس بڑھتا نہیں تو وہ کیا ضرورت تھا یہ کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے ان کو خیال تھا کہ یہ, اور ہمارا جو پرفارمنس تھا ہندوستان کے خلاف ایئر فورس, وہ بتا رہا ہے ہمارا ایئر فورس کتنا تگڑا ہے. تو میرے خیال میں جب ایک طاقتور دوست آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی طاقت آپ ہارنس کر سکتے ہیں آؤٹ آف فرینڈشپ, تو بڑی اچھی بات ہے. تو میرے خیال میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہوگا ہندوستان کے ساتھ, جو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا ایئر فورس اتنی بڑی ایئر فورس کے بڑے کیا کہتے ہیں ایڈوانس پلینز کو آرام سے گرایا, بالکل, اور ان کو 0 کا ریکارڈ بنایا. تو میرے خیال میں کہ ان کو ضرورت تھی. یہ ایسا موقع تھا جدھر ہم نے پروو کیا تھا کہ یہ ضرورت ہم پورا کر سکتے ہیں, اینڈ یہ اکارڈ ہوا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک کو, اگر دوسرے ملک کرنا چاہتے ہیں ویلکم, میرے خیال میں کیوں, اگر وہ خیال ہے ان کا یہ ہے, تو میرے خیال میں کہ ویدر اٹ ول بیکم اے مسلم نیٹو, یہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں, مگر جس کو ضرورت ہے اور جس کو میں نے ریشنلی ضرورت ہے نا, آپ ابھی جا کے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان ملک جو افریقہ میں ہے مثال کے طور پہ, یا ہمارے ساتھ آ کے وہ یہ کرے گا, وہ تو پھر ایک بڑا نیٹو OIC کا ایک نیٹو کانسیپٹ, دوز تھنگز آر ان دا فیوچر, اگر ان کو چاہیے وہ بات کریں. مگر اگر کوئی اور ملک ہے جس کے ساتھ یہ اس کو تکلیف ہے, جو واقع ان پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے اور واقع ان کو ضرورت ہے سیکیورٹی, تو ہمارے ساتھ اگر وہ آ کے کریں تو میرے خیال میں وی شوڈ ایگزامن دیٹ, اور کریں گے اور مل کے ہمارے پارٹنر کے ساتھ. یس, اٹ کوڈ ہیپن. اچھا, اب امریکہ کے ساتھ جو معاملات تھے سعودی عرب کے, MBS کا جب ٹینیور سٹارٹ ہوا تو ایک نئی صورتحال, ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھی گئی. ٹرمپ کے ساتھ جو معاملات ہیں سعودی عرب کے, یا امریکہ کی اوور آل جو سچویشن ہمیں نظر آتی ہے سابقہ حکومت میں جو بائیڈن کے ساتھ بھی جو معاملات تھے, اس وقت دوحہ میں جو اٹیک ہوا اسرائیل کی جانب سے, کسی قسم کی سپورٹ امریکہ کی طرف سے نہیں آئی. ایون یہ کہ اسرائیل کو بھی کچھ اس طرح سے تنبیہ نہیں کی گئی جس طرح سے وہ سوچ رہے تھے کہ عرب کنٹریز کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے امریکہ. تو کیا اب ہم اس اتحاد سے یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی تھی, یا جو سمجھتا تھا عرب ممالک یا خلیجی ریاستیں کہ ان کو امریکہ سپورٹ کرے گا, ان کو ڈیفینڈ کرے گا, اب اس چیز کا اعتماد ختم ہو گیا, لہٰذا ایک نیا بلاک قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی؟ بالکل, میرے خیال میں کوئی اگر کہا گیا دوحہ کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے, اور امیجیٹلی آفٹر دوحہ یہ ہوا ہے, ایک سگنل گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی دوست ہیں, ہم بھی اس قسم کے معاہدے کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں, اور میں کہتا ہوں ہوپ فلی, کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم کرو گے تو پھر بدلہ آئے گا, جواب ملے گا. کیسے ملے گا وہ دوسری بات ہے, مگر جواب آپ کو ملے گا. تو یس, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. دوحہ تو از اے کی فیکٹر. اور میرے خیال میں یہ امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے, ہم تو تھک گئے ہیں کہتے کہ امریکہ کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. امریکن خود کہنے لگ گئے ہیں
امریکن پبلک جو نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ جو مار توڑ ہو رہی ہے آپ ان کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے، وہ جواب یہ ہے کہ ایپیک، جواب یہ ہے کہ کب سے یہ ہو رہا ہے اور کب سے ایک چھوٹا ملک ایک بڑے ملک کو کنٹرول کر رہا ہے. میں تو آئی بلیو اٹ امپلیسٹلی، بالکل. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کا ہیڈ کوارٹرز، نیول ہیڈ کوارٹرز ایک ملک میں ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے نیول ہیڈ کوارٹرز اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے وہ سیکیورٹی لیں جو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. دیٹ مینس یو آر پروٹیکٹنگ دعا. اور یہ اٹیک ہو گیا اور آپ کچھ نہیں کر رہے، اور ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب عرب لوگوں نے جو آئی تھنک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ان کو پتا تھا، شاید ان کو پتا تھا، شاید نہیں تو میں اس خیال میں دے مسٹ ہیو نون. یا شاید وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو کچھ وہ سوچے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نیول بیس پہ اٹیک ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اٹیک، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو یو شوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن دوز پلینز. آپ کو یہ تو آپ کا فرض بنتا اپنے آپ کے لیے، ناٹ بیکاز یو آر ان دوحہ دھتری کے ساتھ، اپنے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے. مگر اب سب کو پتہ چلا وہ کچھ نہیں ہوا اس لیے کہ ان کو پتہ تھا، سوال ہی نہیں پیدا. میں تو کہتا ہوں ان کو پتہ تھا، میں تو کہتا ہوں ان کی اجازت سے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ اسرائیل کا کنٹرول اوور امریکہ اس حد تک ہے کہ دنیا کو بے شک امپریشن چلے جائے کہ ہم نے کر دیا ہوا. دے ڈونٹ کیئر. کیسے ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے؟ ایک ملک جو آپ کا ہر ہتھیار آپ کو دے رہا ہے، پلینز اور ایمیونیشنز اور سب چیز ان کے ہیں، اور آپ کو پرواہ نہیں ہے. واٹ یو ڈو ٹو دیم؟ اس کے معنی یو ہیو کنٹرول اینڈ دے ہیو فل کنٹرول. تو اسرائیل پر کچھ اثر پڑے گا اس کا؟ اسرائیل تو اپنے آپ کو اس کو سیدھا سیدھا یہی سمجھے گا کہ جو اس کے مدے مقابل ایک ایسی فورس تیار کر دی گئی ہے کیونکہ وہ دوحہ کا رزلٹ دیکھ رہا ہے. تو اب اس چیز کا امپیکٹ کچھ ہمیں اسرائیلیز پہ پڑتا ہوا نظر آئے گا؟ نیتن یاہو صاحب کسی قسم کے کوئی دباؤ کا شکار ہوں گے؟ نیتن یاہو نے پبلکلی کہا ہے کہ ہم پھر جائیں گے، اگر حماس ادھر ہو ہم پھر جائیں گے، اور نہ صرف ادھر، جدھر بھی وہ ہوں. سب کے لیے اشارہ ہے. امیجن. تو ان کو پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے اس لیے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر بھی وہ کریں ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا. یہ ہمیں امریکنوں کو پوچھنا چاہیے وائی. لیکن اس وقت جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یورپین کنٹریز جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کو پابند کرنے کی، جنگ بندی کی، فلسطین کو علیحدہ ریاست کی حیثیت جو ہے اس کو تسلیم کرنے کی، وہ بھی یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو ایس بھی اس چیز کو سمجھے، ساتھ ساتھ اسرائیل کو باور کرائے کہ کس حد تک جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے اب اور اس کو کنٹرول میں آ جانا چاہیے. تو یہ جو یورپین کنٹریز کا ایک تسلیم کرنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بھی کوئی پریشر بلڈ اپ کرتا نظر نہیں آئے گا؟ میں بھی آپ کے طرح سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا پریشر بلڈ اپ کرے گا، مگر اسرائیل کا جواب آپ نے دیکھا نہیں ہے. اسرائیل کا جواب ہے ہم تمہارے کو بھی سکھائیں گے سبق. ہماری ریاکشن ایسی ہوگی کہ جب تم ریکگنائز کرو گے وی ول آلسو ڈو سم تھنگ. اب کیا ہے اس کے معنی؟ یہ ہے کہ اب جا کے وہ ویسٹ بینک بھی لے لے. غزہ تو ان کا لے لیا ہے، اور غزہ لے لیا ہے اور ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ بلکہ کہہ رہے تھے، کل کہا انہوں نے غزہ تو اب ختم ہو گیا مگر ویسٹ بینک ہم نہیں لینے دیں گے. امیجن واٹ از دا پرنسپل آن وچ یو ورک. نہیں معاف کریے، میرے خیال میں کہ ویسٹرن کنٹریز ریکگنائز بے شک کر لیا ہو، مگر میرا کچھ اور سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا ریزولوشن جب پاس ہوا ہے یو این میں، تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ 2 اسٹیٹ سلوشن مانے ریکگنائز Israel with the West Bank, with Gaza and Jerusalem as the capital. یہ ہے یو این ریزولوشن، جنرل اسمبلی کا ریزولوشن 140 ممبرز نے کی. تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ریکگنائز کریں گے نا. 2 اسٹیٹ سلوشن مانے کہ آل دس. تو اگر آپ نے ابھی کر دیا ہے تو ٹائمنگ کی بات ہے. پرومس تو آپ کا تھا کہ آپ کریں گے، تو واٹس دا بگ ڈیل؟ آپ سمجھ گئی میری بات نا؟ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گی، اب ایک دن آیا جب آپ نے کر دیا، تو اب میں کیا کہوں؟ ہاں ٹائمنگ واز افیکٹڈ بائی دس، بالکل، مگر وعدہ تو آپ نے کیا تھا کہ کریں گے. تو اب تھوڑا سا موضوع پہ واپس آتے ہیں، پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے اوپر. جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس وقت ڈیل ہے
کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں کچھ اور دیگر خلیجی ریاستیں، کچھ اور دیگر خلیجی ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کوئی جس طرح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک اتحاد بننے جا رہا ہے اس خطے میں، اور اس سے یہ بھی لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید اس سے خطے کا توازن بگڑ سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ توازن میں کوئی ڈسٹربنس نظر آتی ہے؟ نہیں، اگر بڑھ جائے کوئی ڈسٹربنس نہیں نظر آتی، بڑی اچھی بات ہے. دشمن کو پتہ جاتا ہے they are solidifying. ان کے لیے اچھی نہیں ہوگی، ہاں دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے. دیکھیے مگر ایک سوال معاف کریے جو شاید آپ ایک امپلائڈلی یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جب پاکستان سے میوچول ڈیفنس مانے کہ تمہارے پہ حملہ ہوگا تو ہمارے پہ حملہ ہوگا اور پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. مہربانی سے مجھے بتائیں کہ سعودی عربیہ کا بھی فرض نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوستی ہے اس کو تو نبھائیں، تھوڑا سا زیادہ نبھائیں. یہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹ سائن کر کے آپ واپس چلے جائیں. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں ہماری ڈیفنسز کو بڑھنے کے لیے. چلیے آپ نے کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے 10-20 سال 30 سال پہلے آپ نے F-16 کی پرائس جو ہے امریکہ کو $230 ملین میں آپ نے دے دیا ہے. مگر بھائی وہ تو اس وقت تھا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو گوئنگ؟ پاکستان کی اکانومی کو بھی، ہندوستان تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم 3-4 جنگ لڑ چڑے ہیں، کیا پتہ کل بھی ایک جنگ ہو جائے. You are sworn under this treaty to come to our assistance. اب ہم جانتے ہیں آپ کے دشمن کو ہم اپنا دشمن بناتے ہیں تو آپ کو بھی ہمارے دشمن کو اپنا دشمن کنسیڈر کرنا ہوگا. ایبسلیوٹلی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ فورس نہیں ہے، مگر آپ کے پاس تھوڑا obligation نہیں ہو سکتا ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی، آپ ان پہ $100 بلین جا کے ان کے آئلس پہ فیکٹر پہ انویسٹ کر رہے ہیں. $100 بلین آپ نے وعدہ کیا ہے. یہ دوسری بات ہے اب تک 2-3 بلین کیا ہے، مگر ہے آپ کا. ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے کو بھی کریں. یو مسٹ انویسٹ ان پاکستان. اٹس یور پارٹنر، اٹس یور آپ دونوں آپ بھائی ہیں. لیکن اس معاہدے میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم دفاعی اور انرجی سیکٹر میں اپنی سرمایہ کاری کچھ کریں گے، تو کیا لگتا ہے کہ وہی باقی والی بات کہ جی لکھ کر سگنیچر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کون کون سے سیکٹرز ہیں کہ جہاں پر مزید انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے سعودی عرب کی جانب سے؟ جگہیں کیا مائننگ میں ہو سکتا ہے، آئل ڈسکوری آئل میں ہو سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں کچھ اس پہ. اور بھی انویسٹمنٹس ہیں ان ادر تھنگز. میں اکانومسٹ نہیں ہوں اتنا، مگر میں صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کب ہوگا. اور اب تو ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیے ہماری اکانومی بڑھتی ہے تو طاقت بڑھتا ہے، طاقت بڑھتا ہے تو ہم آپ کے لیے زیادہ یہ ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ. ہم سب لک فارورڈ ہیں. ہم نے تو سب چیز دے دیا ہے نا ان کو. ہم نے کہا مرنے کے لیے تمہارے لیے تیار ہے، وہ بھی کہہ دیے ہیں، دوسری بات ہے. مگر ان کا وہ موقع وہ کم ہوگا. مانے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ وہ کیسے اسٹریٹجکلی ہمیں مدد کر سکتے ہیں تیل ویل کے علاوہ. مگر یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اگر ہم اکنامکلی طاقتور ہیں ہم خود اپنے ڈیفنسز کو تگڑا کر سکتے ہیں. اور اگر اس سے تمہارا فائدہ ہوتا ہے تو چلو آؤ کرو. اور میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہاں سے لے رہے ہیں ڈیفنس پاور، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیکیور کیا جائے، تو آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تاکہ ہم مضبوط ہوں گے تو آپ کو زیادہ مضبوطی سے سیکیور کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو معاملات پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ہیں یا اور دیگر ممالک کے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے کچھ ٹھیک نہیں کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا سائن کر کے، کیا پاکستان کے لیے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں. میں تو آپ کو کہوں گا کہ امریکہ بھی خوش ہے اس سائن سے. امریکہ از ہیپی. اس لیے دونوں دوستوں دے گاٹ ٹوگیدر. بھائی یہ تو امریکہ کی ذمہ داری ہے. امریکہ کو جنہوں نے جو سعودی عربیہ میں 1920 سے تیل دیا ہے، کس کنسیشنل میں کیا کیا نہیں کیا ہے سعودی عربیہ تیل کے لحاظ سے امریکہ کے ساتھ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کی بڑی دوستی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے. ایک زمانے میں آبو سیٹو سینٹو بغداد پیک بیسز سب تھے، اور ابھی بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. تو وائی شوڈ دے بی کنسرن؟ ان کو کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ. بھائی اس کو روکو. وہ اس کی تمہارے جہاز اور تمہارے بم وہ گرا رہا ہے، تمہارے دوستوں دے رہے ہیں نا اس کو گرانے کے لیے. جب امریکہ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر ذمہ دار تو امریکہ بھی برابر ہے. ایبسلیوٹلی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے کیا وہ
اگر اسرائیل ایسا ہی کرے تو ہماری دشمنی ہے نا تو بڑھے گی، اور کیا پتہ کدھر تک پہنچے. تو امریکہ ہمیں بھی لے رہا ہے اور وہ بھی ان کا بھائی دوستی ہے. It doesn't make much sense. تو اب وقت آ گیا ہے امریکہ کو سوچنا، مگر ایٹ دا مومنٹ امریکہ کو کوئی خاص آبجیکشن نہیں ہے کہ ہم اور سعودی عربیہ اکٹھے ہو گئے. اور کیا ایران کو کسی قسم کے کوئی تحفظات پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ نہیں، دے آر ویری ہیپی. ایرانین پریزیڈنٹ نے تقریر کی ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی، اور ان کو بھی خوش ہونا چاہیے. دیکھیے، پاکستان کبھی ایران کے خلاف کبھی نہیں جائے، اور سعودی عربیہ اور ایران کی بھی دوستی ایسی ہو گئی ہے کہ دیر از نو وے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے بھی شوڈنٹ وری. ایران بھی خوش ہے، سعودی خوش ہیں، ہم خوش ہیں، اور امریکہ بھی لگتا ہے خوش ہے، اور چین تو بہت ہی خوش ہے. تو پھر کس کے کون ہے جو ناخوش ہے؟ اسرائیل باہر نہیں جائے. ایک مختصر، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک جامع تجزیہ اس کا مختصر الفاظ میں دیا جائے تو اس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیا کیا امکانات روشن ہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں اکنامک اسسٹنس، ایک انویسٹمنٹس، اور میں سمجھتا ہوں ڈیفنس میں ہر چیز جو ہمیں چاہیے. مجھے نہیں پتا کس فیلڈ اور کس سیگمنٹ میں ہمیں چاہیے، مگر ٹو میک اے اسٹرانگ اگین. اب پاکستان کا ڈیفنس اسٹرینگتھ سعودیوں کا ڈیفنس اسٹرینگتھ ہے. دے آر ڈیفینڈنگ، اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیا حد تو نہیں ہوتی اپنے آپ کو تگڑا. یو شوڈ ڈو ایز مچ ایز یو کین. زیادہ سے زیادہ رسپانس جتنا کر سکتے ہیں آپ اور دشمنوں پہ تھوڑا سا کم کنسنٹریٹ کریں. اور میرے خیال میں پاکستان کو ڈیفینس اینڈ اکنامک اسسٹنس آپ کا فرض بنتا ہے. ابھی اٹ از لاجیکل ہے کہ نہیں؟ اور یہ جواب کافی ہوگا اس طرح معاہدہ سائن کر لینا. اسرائیل اب کسی نئی ایڈونچر میں ہمیں پڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ کوئی ایک نیا حربہ آزمائے؟ اس وقت تک کرے گا جب تک امریکہ ان کے ساتھ اس قسم کی دوستی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ دس ول اسٹاپ اسرائیل، سوچیں گے زیادہ، مگر یہ دے آر ہوموسائڈ. اب میں کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ تو ان کا گریٹر اسرائیل پلان ہے، جو 50% آف سعودی عربیہ کمز انٹو دی گریٹر اسرائیل سسٹم. یہ جو نیتنیاہو کہہ دیا ہے، ہم تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا اسکیم جو ہے ہمارا، تو دس از دا اسٹارٹ آف دیٹ. وہ ہمارے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے، دیٹ از دا ریئل اسرائیل. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ مدد ایک ملک کو کر رہا ہے جو اوپنلی کہہ دیا ہے. گریٹر اسرائیل میں کون آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 50% آف سعودی عربیہ، all of Jordan, portions of Syria and Lebanon. یار یہ سب تو دشمن تو نہیں ہے امریکہ کے، بلکہ ریجیم چینج تو امریکہ نے، اسرائیل نے کیا ہے ابھی سیریا میں. مانے اس ملک کو جنہوں نے انہیں خود اسد کو نکال کے انصاف کو لائے ہیں، اس کے بھی زمین آپ نے لینا ہے الٹیمیٹلی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس قسم کے ویسٹرن اور یہ جو اور ریئیکشنز ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ. لیکن اس کو ہم ایک محض خواہش بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ایسی ایک خواہش ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی رکھتا ہے. اکھنڈ بھارت والی جو بات کرتا ہے کہ جی پورے خطے میں جس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خواہش نہیں کرتے ہیں اخند بھارت، ہم کہتے ہیں وہ مانتا ہے اخند بھارت، ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم کیوں کہیں؟ وائی آر وی ایٹنگ گراس اور اپنے آپ کو طاقت کرتے ہیں یا گھاس کھا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم پیسے خرچ رہے ہیں ان چیزوں پہ جو ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے مگر ہماری سیکیورٹی بڑھتی. اینڈ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ آخند بھارت ان کا ڈریم ہے، وہ کریں گے اور ہمیں تیار ہونا چاہیے. سیم ہیئر. مگر ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور ہے. ہلالی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، ہم تو سیکیور کرنے کے لیے اپنی تمام تر فوج ان کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر چکے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن آئی تو ہم آپ کے ڈیفنس میں کھڑے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ان کے پاس نہ تو اتنی فوج ہے، نہ اتنی تعداد میں اتنے ان کے پاس ٹرینڈ، جس کو کہنا چاہیے کہ جو پاکستان کی پروفیشنل آرمی جس طرح سے موجود ہے، ایسے سعودی عرب میں پوزیشن نہیں ہے. تو سعودی عرب جو ہے وہ کس حد تک یا کس طریقہ کار سے سپورٹ کر سکتا ہے ان حالات میں پاکستان کو؟ دیکھیے، انڈیا کا پرپس یہ ہے کہ جب جنگ ہو پاکستان سے وہ ایک بلاکیڈ کریں گے بائی سی بلاکیڈ، اور ان کے نیوی کافی اسٹرانگ ہے. ہم لڑیں گے یہ وہ، مگر کچھ حد تک شپنگ ول بی افیکٹڈ، اس لیے کہ سب کو کہیں گے کہ پاکستان تم نہیں جا سکتے، اگر تم جاؤ گے ہماری نیوی تمہارے کو یہ کرے گی.
تو ایک تو آپ کا روٹ بند ہو گیا، تو مگر یو ہیو اندر روٹ، یو ہیو اے روٹ تھرو سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، یہ وہ. اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. یو نیڈ، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کو بلاکیڈ ہوا اور پاکستان کو آپ نے کھلانا ہے، خوراک بھیجنا ہے، تو کدھر سے جائے گا؟ تھرو دیز کنٹریز. پیسے چاہیے، مدد کریں. ٹینکوں میں تیل جانا ہوگا، ہمارے پاس اتنا تیل نہیں ہے، اور خدا جانے کب اگر جنگ ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم کتنے دیر تک ہم آن آر اون لڑ سکتے ہیں، مگر وہ پھر تیل دے سکتے ہیں. تو ہماری فائٹنگ ابیلٹی ان ٹرمز آف سپلائیز اور ملک کا کھانا پینا، یہ وہ سعودی عربیہ کر سکتا ہے کافی حد تک، کچھ دیر تک. تو یہ بڑا یوزفل ہے. اور اس کا آغاز میرا خیال ہے کہ اس خدا نہ خواستہ کوئی ایسے جنگی حالات سے پہلے کی پریپریشنس کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس تیاری پہلے سے ہی موجود ہوتی کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کب کہاں سے کس کی جانب سے ہم. ویسے جنگ جب آتا ہے آپ کو پتہ ہے ٹائم زیادہ نہیں ملتا ہے، بیڈ پلاننگ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کیا. دوسری بات یہ ہے، فلڈز جب آئے تھے، فلڈز تو 10 دفعے ہو گئے ہیں 20 سال میں، 15 سال میں، پھر بھی ہم تیاری نہیں گئے. ڈیمز نہیں بناتے، جو بھی ہے ریزروار، ڈیمز، یہ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خود نہیں پلان کریں گے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا آپ کے لیے. مگر اگر آپ کے پاس سائلوز ہیں فور گرین، اگر آپ کے پاس ریفریجریٹنگ کیپیسٹی ہے، تو پھر ترکاری تک آ سکتے ہیں، ہے نا. اور ویٹ آ سکتا ہے جو ڈیمیج نہیں ہوگا. ہمارا جو ویٹ کراپ زمین پہ جو ہے وہ تو ڈیمیج ہونا ہی تھا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر جو ویئر ہاؤسز میں تھے وہ سائلوز میں ہونا چاہیے، پروٹیکٹڈ اگینسٹ وہ بھی کہتے ہیں ویٹ، ڈیمپنس اور پانی. آل دیز تھنگز آپ کو تیار ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر یہ تیاری ہے مگر وہ خالی ہیں تو سعودی پیسے اس کو بھر سکتے ہیں. تو فار اس اس سے اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے. پاکستان اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ ایک معمولی پیش رفت نہیں ہے، بلکہ جغرافیائی سیاست کے نقشے پر ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے. جہاں ایک طرف اسلامی دنیا کے اتحاد کی نئی امیدیں جنم لے رہی ہیں، وہیں دوسری جانب خطے کی پرانی صف بندیاں کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن کیا یہ نیا اتحاد امن لائے گا یا ایک نئی کشمکش کا آغاز کرے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آج کی دنیا میں طاقت، حکمت اور شراکت داری تینوں ہی بہت قیمتی ہو چکی ہیں. تب تک خبردار رہیے، باخبر رہیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.